پراپرٹی خریدتے ہوئے کبھی یہ ایک غلطی نہ کریں، وگرنہ آپ پھر تھانے کے چکر لگائیں گے، کبھی پٹواری کے پاس، کبھی تحصیلدار کے پاس، اور کبھی وکیل کر کے آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے، اس طرح کے مجھے سینکڑوں لوگوں نے جو ہے وہ کالیں کر کے میسج کر کے بتایا، یہ ایک غلطی سب نے کی اور اس کی وجہ سے اب وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات کرتے ہیں، بھئی مجھے کسی روڈ پہ جگہ چاہیے، تو وہ آپ کو کوئی زرعی رقبہ دکھاتا ہے، 2 کنال 4 کنال 1 ایکڑ 10 ایکڑ، جتنا آپ جو ہے وہ خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ اس بندے کی جو جائیداد ہے اس کے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بہن بھائی اپنی اپنی جگہ پہ قابض ہیں اور یہ ادھر قابض ہے، تو اب جو ہے نا یہ بندہ سیل کرنا چاہ رہا ہے، اس کو فلاں ضرورت ہے یا ویسے ہی سیل کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ جو ہے یہ خرید لیں۔ آپ بیانہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقی پیسوں کا ارینج کرتے ہیں، قبضہ لے لیتے ہیں، رجسٹری ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ قبضہ لینے کے بعد چند ماہ گزرتے ہیں یا رجسٹری کروانے کے فوری بعد کبھی آپ پر شفا کر دیا جاتا ہے، چونکہ آپ نے رجسٹری جو ہے وہ کم پیسوں میں لکھوا لی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ جتنے کا رقبہ خریدیں اتنے پیسوں کی رجسٹری کروائیں، بچت کے چکر میں نہ پڑیں۔ اکثر لوگ بچت کے چکر میں پڑتے ہیں، بعد میں شفا ہو جاتا ہے، پھر مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جگہ خرید لیتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں، اگر تھوڑی جگہ ہے ادھر کوئی حویلی وغیرہ بنا لیتے ہیں، کمرے وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کی حویلی بنتی ہے، کمرہ بن جاتا ہے، حدود اربہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے دوستوں نے یہ بتایا کہ ہمارا حدود اربہ بھی لکھا ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدود اربہ بھی آپ کو کیوں فائدہ نہیں دے گا، یہ قبضہ بھی کیوں فائدہ نہیں دے گا، یہ رجسٹری اور انتقال بھی کیوں فائدہ نہیں دے گا، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ جو بندہ سیل کرتا ہے وہی اپنی کسی بھائی یا بہن سے آپ پر شفا کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا وہی جو بندہ ہے وہ اپنے کسی بہن بھائی سے جو ہے وہ تقسیم کا دعویٰ کروا دیتا ہے۔ اب پیسے تو انہوں نے آپ سے لے لیے ہوتے ہیں فرنٹ کے حساب سے، لیکن غلطی آپ کیا کرتے ہیں یہ سارا کام کرتے ہوئے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ آپ یہ چیک نہیں کرتے کہ یہ رقبہ جیسے جیسے یہ بہن بھائی قابض ہیں ایسے ایسے تقسیم بھی ہو چکا ہے، انہوں نے تحصیلدار کو درخواست دے کر اس جگہ کو باقاعدہ تقسیم کروایا، اس کا نقشہ الف بے جیم بنا، اس کا جو ہے وہ تتیمہ کاٹنے کے بعد ہر کسی کا جو الگ الگ جہاں پر اس کا قبضہ ہے وہاں پر اس کی گرداوریاں وغیرہ کی گئی۔ یہ سارا پروسیس مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر تو نہیں ہوا تو پھر ظاہری بات ہے وہ سٹارٹ میں اگر تحصیلدار کے پاس تقسیم کی درخواست دے دیتا ہے تو ہو سکتا ہے جس سے آپ نے فرنٹ پہ 1 کنال خریدی ہے اسے فرنٹ آتا ہی 5 مرلے کا ہو سکتا ہے جس سے آپ نے فرنٹ پر 1 ایکڑ رقبہ خرید لیا ہے اس کی فرنٹ پر بنتی 2 کنال ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ خریدار کے لیے پھر جو ہے یہ مسئلے بن جاتے ہیں، اس لیے پھر آپ جو ہے وہ کیس عدالت میں لے جاتے ہیں تو بڑا ٹائم لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، ذہنی اذیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غلطی کیا ہے کہ آپ نے یہ تسلی نہیں کی کہ یہ رقبہ جو وراثتی انتقال سے انہوں نے ان کو آیا ہے یا ایک سے زیادہ لوگوں نے مل کر خریدا ہے، انہوں نے ریکارڈ میں تقسیم جو ہے وہ کروا لی ہوئی ہے، آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ قبضہ ادھر ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی دیر سے ایک بندہ جو ہے وہ فرنٹ سے قابض بیٹھا ہے لیکن ریکارڈ میں وہ پیچھے مالک ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ بڑی دیر سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے لیکن ریکارڈ میں وہ فرنٹ پہ مالک ہے، تو ایسے کبھی کبھار پورا ایکڑ ہی چلا جاتا ہے، 1 ایکڑ خریدا ہے آپ کا ہے ہی جو ہے وہ بیک پر، جب فصل سے آپ کا فرنٹ والا ایکڑ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے وہ بندے ادھر ہل چلا دیتے ہیں۔ آپ عدالت میں جائیں، بے شک حدود اربہ آگے کا لکھا ہوا ہے لیکن آپ کا وہ قلعہ نمبر ہی بیک کا ہے تو آپ کیسے فرنٹ سے لے لیں گے؟ جھگڑا ہی ہے، مسئلے مسائل ہی ہیں۔ اس لیے جب تک رقبہ جو ہے وہ تقسیم نہ ہو جائے تو آپ کسی صورت میں بھی جو ہے آپ وہ رقبہ نہ خریدیں۔ سب سے پہلے جہاں آپ نے اس رقبے کی دیگر چیزیں چیک کرنی ہے وہاں پر یہ ایک چیز بھی چیک کرنی ہے کہ یہ بہن بھائیوں میں آپس میں تقسیم ہو چکا ہے۔ آپ نے خانگی تقسیم پہ یقین نہیں کرنا جی، زبانی کلامی
تقسیم کی ہوئی ہے، گھر بیٹھ کر اس کی کوئی پرچیاں ڈالی ہوئی ہیں، یا دادا حضور نے ایسے بانٹ دی تھی، یا ابا حضور نے بانٹ دی تھی، یا امی نے بانٹی تھی، یا بڑے بھائی نے اس باتوں پہ آپ نے یقین نہیں کرنا، آپ نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، جب ہم ہٹ درمی ہڈ حرامی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں جگہ پہ بھی ایسے ہی خریدی ہے، فلاں پہ ایسے خریدی ہے، تو بھئی وہاں پر مسئلہ نہیں بنا تو بن جائے گا نا۔ اگر آپ اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے قانونی تقاضے نہیں پورے کرنے، تو ٹینشن نہ لیں، آنے والے دنوں میں وہ دوسری پراپرٹی پہ بھی مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض دوست مجھے یہ بھی دلیلیں دیتے ہیں فلاں بھی ہم نے ایسے خریدی ہے، فلاں بھی ادھر تو نہیں بنا۔ بھئی ادھر نہیں بنا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ادھر بن نہیں سکتا ہے۔ جب تک تقسیم نہیں ہو جاتا زرعی رقبہ اور اس کا نقشہ الف ب ج نہیں بن جاتا، تب تک جو ہے آپ نے وہ رقبہ نہیں خریدنا ہے، نہیں خریدنا ہے، نہیں خریدنا ہے۔ دوسری صورت میں آپ جو ہے وہ پریشانی کے لیے تیار رہیں، آپ ذلیل و خوار بھی ہوں گے، آپ کے پیسے بھی لگیں گے اور آپ کی دشمنیاں بھی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جو ایک بنیادی چیز میں بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے جو رقبہ زرعی خریدنا ہے، آپ نے جب رقبہ خریدنا ہے تو اس کی قسم معلوم کر لینی ہے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ بعض دفعہ وہ رقبہ وہاں پر مکانات بننے شروع ہو گئے ہوں گے، لیکن کبھی کبھار وہ مکانات والا رقبہ بھی وہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوا ہوتا، سکنی رقبہ بن جاتا ہے زرعی سے، وہ بھی تقسیم نہیں ہوا ہوتا۔ جب تک تقسیم نہ ہو جائے، خالی قبضے کو دیکھ کر آپ رقبہ جو ہے وہ نہ خریدیں، وگرنہ آپ کا جو ہے وہ بہت نقصان ہوگا۔ اور اس بات کو آپ نے آگے بھی شیئر کرنا ہے، بالخصوص وہ دوست جن کے ایسے ہی مشترکہ کھاتے سے رقبے خریدے ہوئے ہیں اور ان کے کیس لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا کیس حل ہوا ہے تو وہ بھی بتائیں کہ پھر ان کا کیسے حل ہوا، اور اگر کسی کا لگا ہوا ہے تو وہ بھی کمنٹ میں آ کر یا ان باکس میں آ کر اپنی کہانی سنائیں، تاکہ مزید جو ہے عوام کو ان چیزوں سے آگاہی دی جا سکے۔ جی